اس محبت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو، ذریت کو اور قیامت تک آنے والی ہماری آل کو اور اولاد کو کتاب و سنت کا وہ عقیدہ جو اہل السنہ والجماعہ کا درہ امتیاز ہے، اہل الحدیث نے اسے پوری دنیا میں پہنچایا ہے، اور اس امانت کو جہاں جہاں صحرا ہیں، دریا ہیں، جزیرے ہیں، پہاڑ ہیں، غاریں ہیں، انسانیت 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں جہاں جہاں بھی قائم ہے، حق کا یہ پیغام دلیل کے ساتھ احباب کے دروازوں پہ، دلوں پہ دستک دیتی چلی آ رہی ہے، اور یہ دعوت انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حضرات، رات کے اس پہر جب کوئی اپنے کو سننے کو تیار نہیں ہوتا، اس وقت میں آپ اگر سننے بیٹھے ہیں تو یقیناً یہ اللہ پر یقین، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور آپ کے یاروں کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ وقت جو نیند کا ہے، آرام کا ہے، گھروں میں بیٹھنے کا ہے، اس میں بھی آپ یہاں مل بیٹھے ہیں، تو اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ کچھ لمحات کے لیے بات ہوگی انشاءاللہ، اور میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ اس بات کا مقصد خالصتاً اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی، جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہے، ان سب لوگوں کے لیے، کسی نے کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، پڑھ کر کے بدل گیا ہو یا بدل کر کے پھر پڑھ لیا ہو، مقصد نہ تو نیچا دکھانا ہے، نہ دل دکھانا ہے، نہ خود نمائی ہے، نہ خود کو بڑا کرنا یہ چاہ رہا ہوں۔ دلوں پہ دستک صرف اور صرف اس لیے میرا مسلک دیتا ہے کہ لوگوں، جو حق ہے اسے جان کے جیو، جو حقیقت ہے اسے پہچان کے جیو۔ ساری دنیا بھی مل کے مخالف ہو جائے، دلیل آپ کے ساتھ ہے تو آپ تنہا نہیں۔ ساری دنیا آپ کے پہلو میں کھڑی ہو جائے اور دلیل آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر اس رش کا، جم غفیر کا اور بھیڑ کا فائدہ پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، دلیل ان کے ساتھ تھی، رب نے ان کو امت کہہ دیا۔ دوسری طرف ساری دنیا تھی، طاقت، قوت اور صفا تھی، فوج تھی، نمرودیت اپنے پورے عروج پہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جیت اسی اکیلے کی ہوئی جس کے ساتھ دلیل تھی۔ حضرات ذیبقار، میرے پیغمبر کی آل اور میرے پیغمبر کی وہ نسل، وہ خانوادہ، میرے محبوب کے وہ اصحاب، وہ متعلمین، وہ یار جن کے ساتھ میرے محبوب نے 4 بنیادوں پہ پیار کیا اور ان کو تیار کیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ تعلیم کا، سکھانے اور پڑھانے کا، تیار کرنے کا سسٹم کیا تھا؟ یہ میری آج آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کی، گفتگو کی بنیاد اور اساس ہے۔ امید ہے آپ سمجھیں کہ پہلے مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، دعویٰ یہ ہو کہ یہ گولڈ جو ہے اس کے کیرٹ پورے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا معیار نہیں ہے، کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے، کوئی بٹا یا پتھر نہیں ہے، کوئی لیبارٹری ایسی نہیں کہ جہاں جا کے چیک کروایا جا سکے کہ یہ جو گولڈ اور سونا میں لے کے پھر رہا ہوں، اس میں یہ چیک کر دیں کہ کیرٹ پورے ہیں یا نہیں؟ مارکیٹ میں آپ کو لیبارٹری مل جائے۔ آپ جس موبائل کو لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ جس کمپنی کا ہے،
جو اس کے ڈبے پہ لکھا گیا ہے وہ اندر ہے کہ نہیں، بیٹری اتنی ہے، سکرین کا سائز وہی ہے، اس کی ریم دیگر چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں۔ اگر وہی ہوگا جو لکھا گیا ہے تو ماننا پڑے گا، نہیں ہے تو ساری دنیا بھی کہے تو غلط۔ حضرات، یہ میرا ہاتھ ہے، دعویٰ ہے کہ اس میں 5 انگلیاں، 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے۔ اگر کوئی گننا چاہے تو بسم اللہ دیکھے، یہ پاؤں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ معیار کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ کوئی ہماری وہ آموں کی پیک کی ہوئی منڈی کی پیٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر بڑے خوبصورت لگا دیے گئے اور نیچے ہلکے پھلکے۔ یہ کتاب اللہ ہے، لوح محفوظ سے اتری ہے، رب کا کلام ہے، جس کا ایک بول جو ہے اس کا تول پورا ہے، کمی بیشی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں۔ میں اللہ کی کتاب سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والی آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے بارے میں کسی دنیا کی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ کون کیا کہتا ہے اسے چھوڑ دے، یہ سیکھیں سمجھے اور پرکھیں۔ سب سے پہلے اس حقیقت کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے جب کسی سب سے بہترین استاذ کو ڈھونڈنا چاہا اور اسے لسٹ کی ٹاپ پہ رکھنا چاہا تو ایک ہی نام پوری دنیا میں آیا ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے 100 نامور انسان تھا، یہ کتاب کسی مسلمان نے نہیں لکھی، ایک کافر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر میرے محبوب نے 23 سال پڑھایا ہے، لگاتار پڑھایا ہے، اور 23 سالوں میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ داخلے ہوئے ہیں اور ان میں سے پاس صرف 4 ہوئے ہیں، تو کوئی تو میرٹ ہوگا نا۔ لائیے بہاولپور میں، بہاول نگر میں، حسن پور میں، یزمان میں، چشتیاں میں، قرب و جوار میں ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی ایسی دکھائیے کہ پرنسپل نامی گرامی ہو، نظام تعلیم زبردست ہو، انداز بات کمال ہو، اور پھر ہر سال حالت یہ ہو کہ داخلہ 1.25 لاکھ کا ہو، پاس صرف 4 ہوں، تو اس ٹیچر کو کون رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ آج میں پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھ رہا ہوں، کالجز میں دیکھ رہا ہوں، انسٹیٹیوٹس میں دیکھ رہا ہوں، اکیڈمیز میں دیکھ رہا ہوں، جناب یہ ٹیچر ہیں ہمارے 100% رزلٹ، ان کا 100% رزلٹ ہے جناب، ماشاءاللہ ان کا بورڈ سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے، ان کا یونیورسٹی سے بھی زیادہ ابو یونیورسٹی ہے۔ رب نے کیسا معلم بنایا ہے محبوب کو کہ جن سے بہتر کوئی معلم ہے ہی نہیں، جو خیر الانام بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ کی ڈگریاں اللہ نے ان کو وہ اعزاز سے نوازا ہے، مگر جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں ان کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ باقی سب فارغ اور 4 رہ گئے۔ پتہ کر لیں کہ اس یونیورسٹی کے خلاف کہیں پراپوگنڈا تو نہیں ہے جسے صوفہ کہتے ہیں؟ چلتا ہے دنیا میں، لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن آئیے میں محبوب علیہ السلام کے بارے میں اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے سے مراد جب میری ہے تو دنیا میں اہل سنہ والجماعہ کے جتنے گروہ ہیں، اہل الحدیث کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، ان کو جو مرضی کسی نے نام دیا ہے، یہ ان کا اتفاقی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ قرآن مجید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سیرت اور حدیث کی بنیاد پہ ہے۔ کیا ہے وہ فیصلہ؟ کہ جس صحابی نے، جس شخص نے، مرد اور عورت نے حالت ایمان میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اسی حالت میں ان کو موت آئی، سب سے لمبا ٹائم گزارا یا تھوڑا سا وقت گزارا، یہ ساری دنیا کے جتنے بڑے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین اور مفسرین ہیں، فقہاء اور
जितने बड़े बड़े अतकिया हैं, जितने औलिया उल्लाह हैं, ये सारे मिल जाएं, ओहद पहाड़ जितना हर एक बंदा सोना बांटने लगे, और मेरे नबी का ये यार जो एक पल के लिए आया और मुलाकात कर गया और मेरे महबूब ने ईमान की हालत में कबूल कर लिया, ये बंदा सिर्फ इतने एक चुल्लू भर के जौ को हाथ लगा के दुनिया में बांट दे, ओहद पहाड़ के बराबर जो 8 किलोमीटर वाय में पता नहीं ऊपर कितना है और नीचे कितना है, इतना सोना भी बांटे तो फिर भी मेरे नबी के इस यार के ऊपर रब इतना राजी है, किरदार इतना बावकार है, इज्जत आबरू और नामूस इतनी ज्यादा है, तारीख का ये इब्तिदाई साथी रब इसके ऊपर जो है ग्रेड इतना बना दिया है, सारी दुनिया के एक एक फर्द का और पहाड़ के बराबर खर्च किया हुआ सोना उसके एक चुल्लू या एक लप या एक बुक इतना दिया हुआ जौ का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसका अजर सवाब ज्यादा है क्योंकि इसका मुकाम, इसका रुतबा, इसकी तैयारी इसके मुकाबले को कोई और पहुंच ही नहीं सकता। ये मौक़िफ़ है हमारा, ज़हन में पहले रख लें। दूसरी गुजारिश, मेरे महबूब के साथ सबसे लंबा टाइम जिस सहाबी ने तरबियत में, इल्म में, मारिफत में, ईमान में, यकीन में, सफर में, हजर में, घर बार में गुजारा है, उसका नाम है सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे पहले इस्लाम लेके आए सैयदा खदीजा के बाद रज़ी अल्लाह तआला। उन्हें 10 साल टाइम मिला मेरे महबूब के साथ 40 से लेके 50 तक, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब के साथ जितनी नबूवत की जिंदगी है और टाइम है, ये सारा सिद्दीक अकबर महबूब के साथ गुजारते हैं। ये सबसे लंबा टाइम गुजारने वाले सहाबी हैं। और सबसे कम टाइम, इशारा कर देता हूं, कई सहाबा हैं, उनमें से एक मजलिस सजी हुई है और महबूब के पास आए, अपनी ऊंटनी को पीछे बांधा, आके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे मोटे कुछ काम और वजीफे बता दे, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। मोटे मोटे काम। आपने इस्लाम के मामूलात जिंदगी के अंदर रहते हुए दीन के पहलू बताए। आपने उलमा से ये बात सुनी हुई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि इसने सुन के पता क्या कहा था, अल्लाह की कसम ना मैं इससे कुछ ज्यादा करूंगा ना कम करूंगा। उठ के जब चलने लगा तो महबूब ने कहा, जिसने जन्नती देखना हो देख ले, जन्नती देखना हो देख ले। अभी अमल की बारी नहीं आई, सिर्फ सोच बदली है, अकीदा लिया है, इरादा बनाया है, यकीन कामिल है, नीयत पे असास रखी है, ऊंटनी को खोला है, सवार होकर चलने लगा है, ऊंटनी बिदकी है, गिरे हैं और मन का टूटा है, गर्दन के टूटने के साथ मौत वाक़ई हो गई है। इतना सा टाइम मिला है मेरे महबूब के साथ सोहबत का, याराने का, तालीम का, तरबियत का। हम अहलुस सुन्नह वल जमाअह, अहलुल हदीस का मौक़िफ़ है। सिद्दीक़ अकबर की लंबी तरीन रिफ़ाक़त, मोहब्बत और सोहबत, और इस सहाबी का ये मामूली सा मसला और थोड़ा सा टाइम, ये सब के सब जो है अल्लाह के यहाँ मग़फ़ूर भी है, मरहूम भी है, जन्नती भी है। रब इनसे राजी है। ए आदम के बेटों और हव्वा की बेटियों, तुम भी इनसे राजी हो जाओ, क्योंकि रब इनसे राजी है। जग राजी ना हुआ तो क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़े से मनाजर दिखाना चाहता हूं, इनकी तरबियत कैसे हुई थी। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। 22वां पारा घर में जाके खोलिए, जिसे लोग आयत ततहीर कहते हैं। ये 22वें पारे का पहला पेज और 21वें पारे का आखिरी पेज, इसको जरा पढ़िएगा ईमान से। ये आयात उतरी हैं तो मेरे नबी के घर के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, और जो आयत ततहीर जिसे कहा जाता है, ये उतरी ही मोमिनों की माओं के लिए हैं और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के लिए हैं।
اور گھروں میں رہنے کا حکم ان کو، دین کی دعوت اور دنیا اور آخرت کے اندر انتخاب اور چوائس کیا لینا ہے کیا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چننے والیاں یہ، اور انہی کو کہا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی حدیث کی تلاوت جاری رکھیے۔ اب اس کے بعد یہ اہل بیت کا ذکر ہے، اور متصل بعد میرے نبی کے یاروں کا، اصحاب کا، مردوں اور عورتوں کا ذکر ہے۔ اسے آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور، میں یاد کروا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، لوگوں سنو، میرے پیغمبر کے جتنے بھی یار، میرے پیغمبر کے جتنے بھی ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے اصحاب ہیں، صحابیات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہویں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ رشتوں میں پروئی ہوئی یہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، ان المسلمین والمسلمات، ان کا پہلا درجہ، پہلا مقام، پہلا رتبہ، پہلی شان، پہلی عزت، پہلی آبرو، اور ان کی اساسی ڈگری یہ ہے، ساری دنیا جو مرضی کہے، میرا آسمان بول رہا ہے، عرش بری بول رہا ہے، لوح محفوظ بول رہی ہے، لوگو جبریل امین بول رہا ہے، میری وحی بول رہی ہے، زمین پہ اتر رہی ہے، قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہے، کر میں رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ان المسلمین والمسلمات، یہ سب کے سب مسلمان اور ان کی گھروں والیاں جو ہے، ان کی عورتیں، ان کی خواتین، میں رب کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمات ہیں۔ حضرات کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب لفظ مسلم بولا جائے، جیسے آپ یہ گلدستہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کئی پھول ہیں، ان پھولوں میں آرٹیفیشل ہے، لیکن جب رب کہے سب جینون، سب اصل، سب حقیقی، سب اساسی، ان المسلمین والمسلمات، 5 پریکٹیکل عملی طور پہ اس جملے نے، اس کلمے نے، ان الفاظ نے میرے نبی کے یاروں میں، میرے اصحاب میں ثابت کر دیے۔ اہل السنہ والجماعہ کا کوئی بزرگ ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جب بھی قرآن کھولے گا، 22واں پارہ کھلے گا، انگلی رکھے گا، زبان ہلے گی، عقیدہ بولے گا، عرش بری کی بات اہل زمین کریں گے۔ ان المسلمین والمسلمات، اس کا معنی یہ ہے کہ پوری روح زمین کی قبریں ڈھونڈ لو، مزاریں ڈھونڈ لو، چپے چپے پہ چلے جاؤ، پوری کائنات میں ایک بھی ذرہ ایسا گواہ نہیں ملے گا کہ میرے نبی کے یاروں کی جب تربیت ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کسی بھی صحابی نے یا صحابیہ نے اپنی یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے در پہ، قبر پہ، ڈھیری پہ، آستانے پہ یا آشیانے پہ رکھی ہو، ممکن ہی نہیں۔ ان المسلمین، اسلام میں سب سے پہلی چیز، پہلا رکن کلمہ شہادت، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گردنیں کٹ تو گئی، سولی پہ چڑھ تو گئی، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے، لاشوں پہ مسلے ہو گئے، مگر ایک بھی مثال ایسی نہیں ملی کہ گردن جھکائی ہو جب عیسائی کی ہو۔ سیدنا حرام ابن ملحان ہیں، میرے نبی کے تیار کردہ قاری ہیں، آپ کی تربیت میں پلے ہیں، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ یہاں تو کوئی بیوی کے کہنے پہ سر جھکا دیتا ہے، کوئی بہو کے کہنے پہ، کوئی ماں کے کہنے پہ، کوئی باپ کے کہنے پہ۔ حضرات نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، 69 لاشیں گرا دیے گئے ہیں، اور پھر میرے نبی کی تربیت میں صوفہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ان المسلمین والمسلمات، جن کی گواہی آسمان سے ملی تھی، کہا حرام ابن ملحان تو ساڑھے یار دا پتر ہے، ایک دفعہ صرف لات منات عزا حبل یا 360 جو کسی دا نام لے کے کہہ دے تیری جے تو تینوں چھڑ دوں گے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا، ادھر آئے ظالم ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، جو تم سے ہوتا ہے کر کے دیکھو۔ یہاں تو ایک اونٹ کے سامنے دوسرا نہر کر دیا جائے، ایک ویڑے کے سامنے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے، ایک بکرے کے سامنے دوسرے پہ تکبیر رکھ دی جائے تو اس کا خون خشک ہونے لگتا ہے، میں مر جاتی ہے، 69 لاشیں، مگر میرے نبی کے یاروں کا اسلام کیسا ہے؟ کہا جو کرنا ہے کر، رب سے بے وفائی نہیں، اسے کہتے ہیں صحابی۔
یہ ہوتا ہے یار، ایسی ہے تیاری، لگاتی منہ سے کیا نکلا تھا؟ ہے کوئی ماتم، بلکہ بولا تھا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم تم سارے کے سارے ہار گئے، تمہارے 360 ہار گئے، ہمارے 70 لاشیں گر کے بھی ہماری ہار نہیں ہوئی، ہم کعبہ کے اصلی رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں جیت ہماری۔ یہ ہے اسلام۔ ان المسلمین والمسلمات، ساری دنیا مل کے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم کرے، درود پڑے، انگوٹھے چومے، جو مرضی کرتی پھرے، دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن دعوے پہ دلیل 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی نے میرے محبوب سے بے وفائی کا نہیں سوچا۔ آسمان کی گواہی۔ ایک مثال لیجئے، مثالیں دے کے میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہے، بات سمجھ آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو چھوڑ جائیے گا۔ یہ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پہ چڑھانے سے پہلے یاروں نے پھر سمجھایا ہے کہ یار دیکھ تیرے ساتھ تعلق ہے، یارانہ ہے، تیرے خاندان اور فیملی کے ساتھ بھی ہماری جان پہچان ہے، کدھر جا رہا ہے، کس کی خاطر سولی پہ چڑھ رہا ہے؟ ایک کام کر، سولی پہ چڑھنے سے پہلے سن، تیری گردن کا منکا ٹوٹے گا، گردن لمبی ہو جائے گی، دھڑ کا وزن پڑے گا، جب رسا ڈلے گا چہرے کا رنگ کالا ہو جائے گا، آنکھیں باہر نکل آئیں گی، اور معلوم نہیں کدھر گرے گا، کیا بنے گا، تیرا پرندے نوچ جائیں گے۔ ایک کام کر، چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دے کہ کاش میری جگہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، محمد رسول اللہ کہنا بڑا ایزی ہے، مگر جب حالات میں پھنسے ہوں تو میں نے لوگوں کو دیکھا، چھوٹی سی آزمائش آئی، داڑھی منڈوا دی، چھوٹا سا مسئلہ بنا، کلمہ چھوڑ دیا، معمولی سی پرابلم آئی، نماز چھوڑ دی، معمولی سی بات بنی، دین چھوڑ دیا، رنگ نسل شکل جو ہے معاملات میں آئے آڑے، انہوں نے دین کلمہ نبی کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، کہا سنو، کہا اے لوگو تم کہتے ہو کہ میری جگہ میرے محبوب ہوتے، کلمہ پڑھنے کے بعد میری جفا کہتے ہو، سنو میری وفا، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے پیمبر کو کانٹا بھی چبھے۔ میری جگہ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ یہ میں پریکٹیکل دکھا رہا ہوں، یہ سولی کے پھندے پہ دکھا رہا ہوں، یہ جناب خبیب ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، سنو، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، مارو، سولی پہ چڑھاؤ، گردن ٹوٹتی ہے تو ٹوٹے، آنکھیں باہر آتی ہیں تو آئیں، رنگ کالا ہوتا ہے تو ہو، میں دائیں گروں یا بائیں یا منہ گروں، میں کس کروٹ گرتا ہوں، اگر پیغمبر کی وفا پہ اور کلمہ توحید میں موت آتی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری موت کے بعد میرے وجود کی حالت کیا ہوگی۔ یہ تھی وفا ان المسلمین والمسلمات۔ یہ کون تھے؟ اصحاب۔ آج دودھ پینے والا مجنو بولے بڑا آسان ہے، لیکن انہوں نے پریکٹیکل کے ذریعے، عمل کے ذریعے سب کچھ کر کے دکھایا۔ ان المسلمین والمسلمات۔ دوسری چیز اس جملے میں ہے نماز۔ نماز، یزمان والوں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے نبی کے یار نماز صرف ویسے پڑھتے تھے جیسے محبوب پڑھتے تھے۔ کتب احادیث میں سارے مدارس کے اندر یہ روایت موجود۔ کچھ لوگ دین پڑھنے کے لیے آئے، صرف 18 دن پڑھا اور میرے محبوب کو کہنے لگے کہ آقا ہم نے واپس جانا ہے، گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، ہم ایک سیمیسٹر چھوڑ دینا تو یونیورسٹی ڈگری نہیں دیتی، تیرے کریڈٹ آج پورے نہیں ہیں، تیرا یہ پورا نہیں، تو نے پڑھا نہیں ہے، تیرا جو ہے وہ فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں سبجیکٹ نہیں پڑھا، ڈگری نہیں ملے گی، سند نہیں ملے گی، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ 100 چکر لگتے ہیں، عمر بیت جاتی ہے، نہیں ماننے کو تیار ہوتے، صرف 18 دن پڑھا۔ پڑھانے پر اعتماد، اور معلم ہو تو ایسے، استاذ ہو تو ایسے، دل سے دل جلائے اور بٹھایا اور کہا کہ سنو، چلے جاؤ، تمہیں چھٹی ہے، ڈگری مل رہی ہے، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم جو میں،
جہاں بھی جاؤ اپنے علاقے میں میرے محبوب نے موٹی موٹی 2-4 نصیحتیں کی، ان میں سے مشہور زمانہ یہ نصیحت تھی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورت ہوتا ہی وہ ہے جس کی نماز وہ کون سی؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اپنے اپنے علاقے میں جا کے خود کو امام بنا کے اپنی اپنی جو ہے امامت چلا کے اپنے اپنے طریقے اور انداز نہیں بلکہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اور انہوں نے ویسے پڑھ کے دکھائی، اور الحمدللہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں، وہ میرے پیغمبر کی نماز کا پریکٹیکل، وہ قیام و رکوع، وہ سب کچھ میرے اصحاب کا کل بھی وہ تھا اور آج بھی وہ ہے۔ ایک مثال یہاں بھی دینا چاہتا ہوں، میرے محبوب پہ آسمان سے وحی میں نیت تو اتری، انما الاعمال بالنیات، صحیح البخاری کی پہلی حدیث، نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس نیت کا پریکٹیکل میرے آقا نے کیسے کیا؟ عمرہ ہے تو لفظ ملے لبیک اللہم عمرہ، حج کے لیے گئے تو لبیک اللہم حجن، ملے ہمیں جملے، آپ نے حج قران کیا، لبیک اللہم عمرۃ وحجا، لفظ ملے، جہاں جو ملا ہم نے بولا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ نے ان المسلمین والمسلمات نے 8 ذوالحجہ کو ظہر پڑھی ہے، کہاں؟ مینا میں، عصر پڑھی ہے مینا میں، مغرب پڑھی ہے 9 ذوالحجہ کی رات ہے مینا میں، عشاء پڑھی ہے مینا میں، فجر پڑھی ہے مینا میں، ظہر اثر جو ہے وہ 9 تاریخ کی آپ کے ساتھ عرفات سے پہلے وادی نمرہ میں پڑھی حضرات، پھر جو ہے مغرب اور عشاء میرے محبوب کے ساتھ مزدلفہ میں پڑھی، فجر بھی 10 کی مزدلفہ میں پڑھی، اس کے بعد باقی نمازیں بھی، یہ 1.25 لاکھ صحابہ پڑھتے رہے، کسی ایک بھی صحابی نے میرے محبوب سے یہ لفظ نقل نہیں کیے کہ میں رکعتین 3 رکعات یا 4 رکعات میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر رہا ہوں 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ باتیں کر کے منہ طرف قبلہ شریف کے، ایسے جملے کسی ایک بھی صحابی نے، کسی ایک بھی صحابیہ نے نقل نہیں کیے۔ اللہ کا شکر ہے یہ الفاظ اور یہ جملے میرے پیغمبر کے کسی بھی صحابی نے کانوں سے سنے نہیں، جب سنے نہیں، منہ سے بیان نہیں کیے، ادا نہیں کیے، فجریں ہوتی رہی، ظہریں ہوتی رہی، عصر مغرب عشاء ہوتی رہی، مگر ان لفظوں سے کسی بھی صحابی نے نیت نہیں کری، صحابہ سے تابعین نے نہیں سنا، انہوں نے نہیں کری ہے، تابعین سے تبع تابعین نے نہیں سنا، ان سے بھی کسی صحیح سند کے ساتھ یہ جملے نہیں ملے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ اگر کہیں یہ جملے ملے تو مجھے خبر دیجئے گا، ائمہ اربعہ سے ہی مل جائیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے کتاب و سنت کے ساتھ دلیل ہے ہماری، وہ خود بھی کتاب و سنت کو دلیل ماننے والے، کسی ایک امام ائمہ اربعہ میں سے جو مروجہ الفاظ یزمان میں بہاولپور میں ادا کیے جاتے ہیں مل جائیں تو لے آنا، ہم اگلی نماز سے شروع کر دیں، حالانکہ ہمارے پاس دلیل کتاب و سنت نہیں مل سکے، کئی سال بیت گئے، ایک میرے بھائی کو اللہ جزا دے، اس نے بات اور واضح کر دی، پچھلے دنوں ایک کلپ تیار کروایا امام شافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کہتے تھے، لیکن افسوس دعویٰ کیا تھا، بات کیا تھی کہ جن لفظوں سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نیت کرتے ہو، وہ لفظ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل سے ہی ثابت کر دیتے، نہیں ثابت ہو سکے۔ ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوئیں، لیکن ہم زیادہ دائیں بائیں نہیں گھوما کرتے، مجھے اپنے موضوع پہ رہ کے بات کرنی ہے کہ میرے نبی کے یاروں کا پیار، ان کی نماز، ان کی نیت، ان کے قیام، ان کے رکوع، ان کے سجود، ان کے تشہد، ان کی ایک ایک
ہلنے والی یہ انگلی کی ادا جیسے میرے پیغمبر کی تھی، رب نے اسے تسلیم کیا ہے ان المسلمین والمسلمات، ویسے ان ہستیوں کی ان اداؤں کو بھی رب نے اسی آیت میں پرو کر دیا۔ تیسری چیز اسلام میں زکوٰۃ ہے۔ ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا روئے زمین پہ ڈھونڈیے جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہو۔ چوتھی چیز اسلام میں روزہ۔ ان اصحاب کی مثال ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو رات بڑی ہے، جانتا ہوں کہ ٹائم 12 کے بعد اوپر جا چکا ہے، 1 سے بھی اوپر جا چکا ہے، آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دوستوں کی ترتیب تھی، انہوں نے ٹائم اسی وقت رکھا۔ میں بہت کچھ آج کہنا چاہتا تھا کہ کچھ لے کے جاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، تربیت اور نصاب میں شامل کرو، انہیں پتا ہو میرے نبی کے یار گالیوں کے مستحق ہیں یا وہ سلام عقیدت کے، محبتوں کے، پیار کے، عظمت کے اور عزت اور آبرو اور ناموس کے، اس کے لائق ہیں۔ لوگوں سنیے، آج ہر بندہ جدھر روزہ دا نام سن کے پیتا پانی ہو جاندہ، تسی پھر دیو زیادہ تر دیندار لوگاں نال انہاں مجلساں چ شاید جلسے اچھے، میری رات دینداروں کے ساتھ اور دن دنیا داروں کے ساتھ گزرتی ہے۔ جدو نہ لئی دا نا روزے دا، میرے پورے کلب میں دوستاں نو کیا بھاجی روزہ، میرے گردیاں دا مسئلہ ہے۔ دوسرا میں 5 منٹ نہیں میرے بول سک جاندے نے، یار میرے کو لیکچر نہیں دے ہوندا، میرا مسئلہ ہے۔ تو اتنی جلدی گھبرا گیا، تجھے ذرا ملاقات کرواؤں۔ ان المسلمین والمسلمات، کن کے خلاف بول رہا ہے؟ جس نے آج کبھی روزہ رکھ کے نہیں دیکھا۔ یہ میرے بھائیوں وہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ آپ کو دکھائے، مکہ جاؤ، حجاز میں جاؤ، مکہ سے آگے 30 کلومیٹر اس استھان پہ آئیے، اس مقام پہ ذرا دائیں بائیں پتھروں کو دیکھیے، سورج کی دھوپ میں بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے پگھل پگھل کے کھنگر بن کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے روڑے، اور جو ہے وہ کیفیت ہو گئی ان کی کہ ہررا جو منظر ہے کنکریوں کا وہ دے رہا ہے۔ اور یہ صحابہ وہاں ہیں جہاں ٹمپریچر کی نوٹ کرنے والے آلے، اللہ اکبر، وہ بھی جواب دیتے ہیں، مگر یہاں روزہ رکھ کے ہیں، روزہ رکھ کے سفر لمبا ہے، کہاں مدینے سے چلیں، آگے مکہ ہے، 420 کلومیٹر کا آج موٹر وے کا راستہ ہے، وہ پیدل مگر رمضان اور روزہ رکھا ہوا، شدید ترین دن۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دودھ کو ابالنا تو آگ نہیں جلاتے، مگے چ دودھ لے کے نا مٹکے وچ ایک پتھر رکھ دو تو دودھ ابل جاتا ہے۔ یہ دن تھا، اصحاب نے روزے رکھے ہوئے، میرے محبوب نے اعلان کروا دیا، ہم سفر میں جو بے ہوشیاں ہو رہی ہیں، جو حالت ہو رہی ہے، روزہ افطار کر دیا جائے۔ ہندے اسی تے چھالا مار کے سب تو پہلے پانی پینا سی، لیکن ادھر کوئی روزہ نہیں کھول رہا، کوئی روزہ نہیں کھول رہا۔ محبوب کو دیکھیے، تھوڑا سا دن رہ گیا، جہاں اتنا گزر گیا یہ بھی گزر جائے گا، گرمی ہے تو کیا ہوا، یہ شیر دل نوجوان ان المسلمین والمسلمات، یہ ٹائٹل اور اعزاز کو دیکھیے۔ میرے پیغمبر نے جب تک خود پانی منگوا کے نہیں پیا، ان لوگوں نے روزہ نہیں کھولا۔ یہ ہیں اصحاب، یہ ہیں یاریاں۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ اور رمضان میں سگریٹ لگا کے، بھنگ چرس پی کر کے پھر وہ بولے ان کے خلاف، تو پھر سبحان اللہ ہی کہنا بنتی ہے، دعائی بنتی ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون ان المسلمین والمسلمات میں لوگوں۔ 5ویں چیز ہے حج۔ تو جڈا مرضی پیڑا بندہ جا کے حج کر آوے نا، سارے گلاں چھار پا کے مبارکہ دیندے نے، حاجی صاحب اللہ نے تو انہوں نے نویں سر پھر بچے آنگوں بے گناہ کر کے واپس بھیجے ہے، تے کیا بات ہے، کوئی متھا چومدا ہے، کوئی منہ چومدا ہے، کوئی ہاتھ چومدا ہے، کوئی کچھ گلے لگتا ہے کہ یار اے حجر اسود نو چوم کے آیا ہے، یہ جو ہے حتیم کے گرد گھوم کے آیا ہے، طواف کر کے آیا ہے، صفا مروہ کی سعی کر کے آیا ہے۔ لوگ ساری زندگی نام ڈال دیتے ہیں حاجی صاحب، اصل نہ ہی لوگ ہی بھول جاندے ہیں۔ تے اے بیچارے دی حالت کی ہے حج کر کے، بابا جی نے کہا ہے کہ حج بھی کیتی جاندہ ہے تے لہو بھی پیتی جاندہ ہے، حج بھی کیتی جاندہ ہے تے لہو بھی پیتی جاندہ ہے۔ میرے شہر سے ایک حاجی صاحب حج تے جان لگے،
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ नस नहीं चले आ लैंड में तेरा आधार भी ला देंगे। खैर चुप कर गया। वापसी पे जब आए ना लाहौर एयरपोर्ट से वहां से बस और गाड़ी में तो सामने खाली मैदान था, वहां रुका। हाजी साहब उतर के सबसे पहले करियाने वाली दुकान पे सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, हाजी साहब गले लगो प्यार मोहब्बत, खाता काट। बड़ा खुश करियाने वाला यार सुनिया सी बंदा हज करे ते वाकई दिल बदल जाते हैं। अल्लाह ने कैसा दिल बदलिया, जांदिया मैं मंगन दिया सा ते नहीं सी देन दे, आउंदियां हाले दुआ सलाम बहुर कम भी कोई नहीं कीता। खाता कट कहन लगे जाई साहब जाओ आराम करो, चाह पानी पी के रेस्ट करके कोई नहीं कर लांगे भी। ओ तू खाता कट, उन्हें खोल के अगे रखिया। पेंसिल किथे ऐलो जी, कहंदा ऐला पेंसिल फाड़ ते मेरे नां दे अगे ना हाजी लिख दे। हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। ओए दिलां दे फट सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे क्यों भरी पलीती जांदे हो, नफ्सां ते छुरी ते फेरी ना तुम्बे कीती जांदे हो। ओए काका माल यतीमां दा भज भज मसीती जांदे हो। कुछ मैनू भी दसो लाला जी की कीती जांदे हो। फिर भी कहने हैं जी हाजी साहब बल्ले बल्ले क्या बात है जी, मक्के मदीने तू आया। वो सोने पता कर इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जिन्हां ने मेरे सोने दे नाल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आखिया सी ते जिन्हां ने खलो के अल्लाहुम्मा शहद, 1.25 लाख सहाबा ने उंगलियां उठा के गवाही दी थी। और फिर मुस्तफा ने कहा था अर्शे बरी के मालिक गवाह बन जाए ज़मीन की गवाही पे, जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने निभा दिया, जो मैंने सिखाना था वो मैंने सिखा दिया है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। मेरे नबी के सारे सहाबा और सहाबियात का पहला टाइटल जो आसमान से उतरा है वो इस्लाम के 5 अरकान की तस्दीक मिन जानिबिल्लाह है। इत्थे कोई बेरोजगार मन्ने तो भावे ना मन्ने, बेनमाज जो मर्जी बोले असी सुन लेना ते मन लेना। जिन्ने कदी उमरा हज करके नहीं वेखिया, संजा नहीं करके वेखिया, जिन्ने कदी मुंह दे विच लाची भी नहीं रख के वेखी, बदबूदार चीजां च गुजारा होण दिया है, वो भी उठ के जदों बोलदा है ते असी कहने हैं जी क्या बात है जी क्या बात है। पर नहीं, तेरे नबी के यारों के बारे में रहमान का कुरान कुछ और कह रहा है और आज तेरे जहान का इंसान कुछ और कह रहा है, तो फर्क कर तू किसके साथ। दूसरी गवाही वल मोमिनीन वल मोमिनात, हाफिज़ां नूं आयत याद है। मजा तो तां है ना कि उंगलियां दी पोरियां ते लिख लो इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। ये लफ्ज बोल के ना अल्लाह ने 6 गवाहियां उन्हां दियां दे दित्तियां। कौन सी? जब जब भी मुश्किल आई कोई सहाबी ने कभी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा ही नहीं। अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही, उनके भी कंधों पे किरामन कातिबीन, तेरे मेरे कंधों पे भी किरामन कातिबीन। किसी भी सहाबी ने अपनी डायरी गलत नहीं लिखवाई, छोटी सी भी गलती हो गई छोटी सी भी, तब भी महबूब के पास आके इस्लाह करवा ली। आपां बड़े बड़े काम करके भी कहने को नहीं यार इदा तो चलदा ही है। आओ मिसाल इस भरी मजलिस च बैठे मुसलमान ही बैठे हैं, तुसी भी बैठे हो मैं भी बैठा हूं, ईमान नाल शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर मैं कहां ना कि कोई बंदा हाथ चुक के दसे भी जिन्हें जिंदगी च कदी गाल नहीं कड्डी, मेरे ख्याल हाथ उठन दे काबिल नहीं। मेरे नबी के पास एक यार आए, वल मोमिनीन वल मोमिनात की मिसाल लीजिए। कहा महबूब मुझे कोई दर्स कोई लेक्चर दीजिए, कोई नसीहत फरमाइए। आपने ये नहीं कहा कि लोग इकट्ठे होंगे तो दर्स दूंगा, आपने कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को कभी गाली नहीं देनी। इस सहाबी के हालात जिंदगी में लिखा हुआ है, पूरी जिंदगी मरते दम तलक इस सहाबी ने नबी के यार ने उस मदरसे से तैयार हुए पढ़े हुए ने फिर इंसान को गाली देना तो दरकिनार, इसने कभी किसी ऊंट बकरी या किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। ईमान हो तो ऐसा
پیار ہو تو ایسا، صحبت ہو تو ایسی، وقار ہو تو ایسا، معیار ہو تو ایسا۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے۔ تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے، انہیں کرامن کاتبین ملائکہ کا پتا۔ حضرات ایمان کی تیسری شک کیا ہے؟ وہ کتب ہی۔ جیڑا بندہ آج قرآن مجید نو سمجھ کے پڑھ کے آیا ہے، جی میں کمانا ہاتھ چکو تو میرے گلے بھی تھوڑے جہی ہونے نے۔ یہ وہ لوگ تھے جو میرے نبی کے دیے ہوئے نصاب کو، قرآن کو توجہ سے سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، دل میں جگہ دیتے تھے، دماغ میں جگہ دیتے تھے، پھر اس کو جا کے لکھ لیتے تھے۔ لکھ کے جو ہے وہ اس کو ٹھکری پہ یا کسی جو ہے وہ پتھر پہ یا کسی لکھنے والی جو اس وقت چیزیں میسر تھی، پھر ان کو گھڑے میں ڈال دیتے تھے۔ اور دنیا کہہ رہی تھی یہ گھڑے چپائیاں ہوئی ٹھکریاں کل نو کی کرن گیاں، لیکن دنیا نے دیکھا کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ وہ فارس وہ روم ان کی تہذیبیں کہاں گئی؟ وہ مدینے اور مکے کی کچے گھڑے کی تہذیب نے پوری دنیا میں آج آپ کو یہاں بھی اس ڈیرے پہ بھی دکھا دیا کہ وہ تہذیب زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ دائم ہے۔ نصاب قرآن ہے اور وہ رسول ہی جو پیغمبر نے کہہ دیا وہ حرف اخیر ہے، حدیث پر یقین ہے، قول مصطفیٰ فائنل ہے، اس کے بعد کوئی رشتہ عزیز نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابن عمر ہے، محبوب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اصل مسجد نبوی کے پاس لائے ہیں۔ سامنے والی جو بقیع کی والی دیوار ہے نا، اس کے پاس کھڑے ہو کے 3 گیٹ ہیں۔ پہلا ہے باب بقیع، دوسرا ہے باب جبریل اور تیسرا ہے باب نساء۔ آج بھی اس کا یہی نام ہے۔ آقا نے وہاں کھڑے ہو کے نا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابن عمر تیرا کیا مشورہ ہے اگر ہم یہ والا دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ مشورہ، حکم نہیں دیا، کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ نے کہا جی آپ کا حکم۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پھر جتنی مرضی کو مجبوری تھی اس دروازے میں قدم نہیں رکھا، کیونکہ محبوب نے کہا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہے، میں مرد ہوں، میرا یہاں قدم رکھنا بنتا نہیں ہے۔ اے امت کے جوان، میرے نبی کے یار، یہ تلامذہ، یہ شاگرد، یہ صوفہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، اس استاذ کے پڑھائے اور سکھائے ہوئے، آج تو اور میں بھی جوانی رکھتے ہیں۔ کھلن والے نے سکول کالج تے ماشاءاللہ موٹر سائیکلاں تے بائکاں تے ہیوی بائکاں تے گڈیاں تے اج دے نوجوان دیاں ریساں تے ماشاءاللہ اپنی جدوں پیچھے بیٹھی ہوندی ہے، میں ایڈا شریف بندہ کوئی نہیں ویکھیا پورے آسمان چ۔ اپنی بہن پیچھے بیٹھی ہو، بیٹی بیٹھی ہو، ریس ہاتھ تے ڈھلے جائے تے بڑا پولا جہا تے سائڈ دے ہو کے تے جے کتے سلام لے بھی لئیے نا، اشارہ بھی کر لئیے تے انہیں جواب پھر بھی نہیں دینا۔ تے بیٹی نو لا کے یا بہن نو لا کے جدوں گڈی گھماوندا نا ذرا پیراں تے، ادوں ویکھن والا ہوندا تے پیچھے لکھیا ہوندا ہے۔ سمجھ گئے ہو نا؟ لیکن ادھر ساری زندگی اس دروازے میں قدم بھی نہیں رکھا، چوکوں پہ کھڑے ہو گئے، چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے، گیٹوں پہ کھڑے ہو گئے، اور شادی شدہ عورتیں آگے موٹر سائیکل پہ، 2 بچے بیٹھے، پیچھے باپ بیٹھا، پھر بیچ میں بچہ، پھر بیوی کی جو ہے وہ گود میں بچہ، پھر پیچھو ریساں دے دے کے لتاں والے پاسوں لگا کے جب تک گھر نہ چھڈ گیا وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہوندی، پورے صحابہ سن۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، میرے نبی نے جو حدیث بیان کر دی، اتنا سنبھالا کہ آج پوری دنیا میں وہ ذخیرہ حدیث، اگر اس کی سند میں سے صحابی نکال دے تو حدیث نہیں رہتی، قرآن نہیں رہتا، سند ہے یہ صحابہ، ایمان کی سند، اسلام کی سند۔ میں آیا بڑے تگڑے سفیدے نا تھوڑی نہر تے چنگے موٹے ماشاءاللہ رج پانی پیندے کہندے ہو نا بھائی نہر دا فیض دسن بھی ڈیا دسدا نا۔ سویرے اداں کریا جے سارے جانے رل کے انہاں دی تھلوں نا صرف جڑاں لا دیا، جڑاں کڈوا دو، پھر میں ویکھاں کداں کھلوندے نے۔ وہ جس بھی دین کے عمل میں سے صحابی کو فارغ کرے گا نا، اللہ کی قسم تیرے اس عمل کی سند فارغ، درخت فارغ، تنا فارغ، شاخیں فارغ، پھل فارغ، پھول فارغ، نتیجہ فارغ۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ قرآن اترا مصطفیٰ کے دل پہ تھا، پڑھا زبان مصطفیٰ نے تھا۔ اسلام اور ایمان کے یہ 5 اور 6 11 رکن
اس کو یاد صحابہ نے کیا تھا، لکھا صحابہ نے تھا، کتابت انہوں نے کی تھی، عملی پریکٹیکلی زندگی میں لا کر کے پیش انہوں نے کیا تھا۔ وَكُتُبِهِ وَالرُّسُلِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کسے مولوی نو کہے کہ ویکھیا جے کسے ذاکر نو تھوڑا جہا نا پیار نال میں صدقے انہوں انہاں کی کہا جے یار تینوں قبر یاد نہیں، تینوں موت نہیں آنی، کی بولنا؟ اللہ دی قسم تانوں برابر کر کے نہ رکھ دے تے مینوں کیا جے تے ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، روم بھی گھبرا رہا ہے، فارس بھی کانپ رہا ہے، ان کی جینوئن ٹانگیں کانپتی تھی، جینوئن ٹانگیں۔ تے پتہ انگوٹھی تے کی لکھیا سی امیر المومنین نے، امیر المومنین نے کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تے ایک اور گل ہے، لیکن موت ورگا خاموش نصیحت کرن والا تے واز کرن والا کوئی اور خطیب پیدا نہیں ہونا۔ موت تو بڑا خطیب کو نہیں، مرنا تو نہیں ہے، موت نو نہ بھولی حضرات۔ موت یاد تھی تو بازو کا سرارہ بنا کے ہرے پہ لیٹتے تھے۔ کیا مدینے میں گھوڑے نہیں تھے؟ کیا شاہ سوار نہیں تھے؟ کیا نیزہ بردار نہیں تھے؟ کیا تیر و تلوار والے نہیں تھے؟ کیا اس وقت تفنگ نہیں تھے؟ کیا اس وقت جو ہے وہ میانے نہیں تھی؟ سب کچھ میسر تھا، جانثار بھی تھے، مگر کسی کا پیرا نہیں، کسی کا گھیرا نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ عدل فنمت یا عمر، ایمان کے ساتھ عدل کر کے دکھایا ہے۔ اکیلا بھی لیٹا ہوتا تھا تو ڈر کوئی نہیں ہے، مگر پوری دنیا کی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن کبھی پڑھا تو نے؟ اسی تو پہلا سپارہ پڑھ کے تھک جائے گا، بھائی میں تے کون پہنچے؟ 2022 چلو 22واں پارہ ہی پڑھ لو، مٹو ہی پڑھ لو، ادھے تو ود مک چلے ہیں۔ اس تو اگے تیسرا ٹائٹل اللہ نے دیتا ہے جی، میں بولوں تو شاید تسی کہو کہ اپنے کو پڑھی جاندہ کوئی ایسی علاقے دا حافظ ابرا تیسرا ٹائٹل پڑھے ہاں ہے کوئی لاگے میں تورت نہیں گئے والکانتین والکانتات، کانت کانت کنوت کنوت کنوت، تو ایدہ ہاتھ چکے کنوت چھے نازلہ چھے تو دنیا بیخ کے ٹوری جاندی کہے یار کردہ مٹ کے رب کلو دعا منگنڈیا ہے، اللہ جو منگنڈیا نو دے چھائے، انو دے چھائے۔ لیکن جن کے بارے میں رب کہے والکانتین والکانتات، نظریں جھکی ہوئی، دل جھکے ہوئے، پیشانیاں جھکی ہوئی، میٹے میٹے سے پوری پوری ریاض مسلوں پہ ہیں، دن گھوڑوں کی پیٹھ پہ ہیں، رات مسلوں پہ ہیں اور کانپ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ فرض پڑھ رہے ہیں، یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یہ نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ فجر ہوتی ہے اکڑ کے نہیں کہیں دے اسی راتی تہجد پڑھنے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون، سویرے پھر بلی پاپ کرنے ہندے مولا جو راتی چپکے چپکے تینوں خاموشی دے نال پیش کیتا ہے نا، مولا انہوں قبول کر لی، منہ تے ماری نہ وبالاسحار ہم یستغفرون۔ تھوڑی سی نیکی کر کے اکڑتا ہے، اے میں متھے تے بنایا ہی محرابات عشق دول کوئی نہ، تھوڑی سی لٹے بڑھ گئی تو تب بھی عاشق، تھوڑے سے بال بڑھ گئے تو تب بھی عاشق، تھوڑی سی وضع قدہ ویسی بنا لی، ٹیٹو بنوا لیے تو بھی عاشق، لیکن ان کی عاشقیاں تو نے بیان کری ضرور ہیں، لیکن آپ کبھی پڑھ کے دیکھ، محبتیں کر کے دیکھ، عزتیں دے، والکانتین والکانتات، ان میں عاجزی کو دیکھ، انکساری کو دیکھ، محبتوں کو دیکھ، پیار کو دیکھ، نبی کے ساتھ تصور اور محبت کو دیکھ، میرے پیغمبر کی آڈر کو دیکھ، تیرے نبی نے کتنے آڈر کیے، واف اللہا ارخ اللہا ارج اللہا غفر اللہا غفر اللہا، اے لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو، لیکن تو نے میں نے میری بیگم غصے ہو سے میری شادی نہیں ہونی، والکانتین والکانتات، تیرے پیغمبر نے جو ایک دفعہ بول دیا نا، دودھ دا پیالہ ہلے آیا نہیں سی تے بھوک بڑی ستون ڈئی سی تے بڑے چک کے آئے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے، اچھا یار بہ جا، اسی بھی ہوں ہی ہیں، دودھ کا پیالہ آیا، کہا جننے طالب علم بیٹھے نا سارے انہوں ساتھ لو، لگے نا مولوی دا کھانا، تے مولانا کہن یار جلسے چ جننے بندے بیٹھے نا 2 منٹ جلسہ روک کے انہوں ساتھ لو، تے پھر ورتاوے نو کہن بھی پہلے انہاں نو کواؤ، تے پھر ورتاوے نو تے اینڈ تے مولوی صاحب کھان، میں اج تک نہیں سنیا، تسی ویکھیا نہیں ہونا میں سنیا، لیکن ادھر کیا ہے والکانتین والکانتات، یوں ہاتھ اٹھا لینا، نظریں جھکا لینا اور بات ہے،
جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے، پیغمبر کے قول کی شرم، حدیث کی شرم، آپ کے آرڈر کی شرم، کہا بلا لو سب کو، بلا لیا گیا، جتنے مرضی بھوکے پیاسے تھے لیا کے دی دیگ چاڑ تے گھر چ ورتا تے بڑے جوائی نو با، جے گھر چ نہ کہے اپنی بیگم نو اپل گئے بڑا سارا ہاٹ پاٹ دو چار ڈونگے چک کے لیا تے ماسڑ نے تے پھر اپنا حساب رکھنا، آپ بھارت پہلے انہوں نے صندوقاں پیچھے رکھیا، بعد اسی بھی کچھ کھانا، پتہ نہیں انہیں کنے کے ساتھ لیا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن بلائے گئے، کہا پلاؤ ساقی القوم آخرہم، نبی کا آرڈر، نبی کی حدیث، نبی کا فرمان، نبی کا قول، اس کی حیات چھپی ہوئی نظریں بھی اللہ پکڑا ہے، پلانا شروع کر دیا ہے، سب نے پیا ہے، جی بھر کے پیا ہے، پھر کہا پیجئے خود، ساقی پینے لگا ہے، پینے کے بعد پھر میرے مصطفیٰ نے پیالے کو لے کے پیا ہے، یہ سنا کہ نہیں سنا؟ بابا جی سمسام جدو ینگ نوجوان سی نا، الے بابا نہیں سی ہویا، انڈیا پاکستان اکٹھے سی تے جلسہ ہونڈیا سی، ہندو سکھ سارے بیٹھے مسلمان، جدو اے والی حدیث نظم چ پیش کیتی نا تے وچوں ایک اٹھ پیا، جی میں کئی ساتھی سوال لکھ دندے، گل سمجھ نہیں آئی ہوندی، خطیب نو پوچھ لیندے نے تے گل نہ پے جا کرو، جواب دئی دا ہوندا، دسی دا ہوندا، نہیں ہوندا تے صاف کہہ دو بھائی جواب نہیں ہوندا، اللہ بہتر جاندا، امام مالک تو اسی وڈے تے نہیں، کتھوں ٹریا سی 40 سوال لے کے اندلس تو تے 36 سوالاں دے جواب چ کیا میں نہیں جاندا، اللہ اکبر، کہا یہ جو کہانی سنائی ہے، واقعہ سنایا، یہ داستان ہے یا حقیقت میں تمہارا پیر ایسا تھا، نبی ایسا تھا کہ پہلے مریدوں کو پلاتا تھا پھر خود پیتا تھا؟ تواڈے گھر چ بھی جھوٹ میٹھے بڑے بھرا دا جھوٹا چھوٹا نہیں، چھوٹے دا بڑا نہیں، بھائی دا بھین نہیں، بھین دا بھائی نہیں، اکثر تھاواں تے چلدا ہے، تے او شودر پوچھیا کون ہے؟ کیا ہندو شودر؟ کہا یار وہ ہستیاں ہی بڑیاں سی، تو کلمہ ایک دفعہ پڑھ کے پانی پی، تیرا جھوٹا ہی تے سمسام نہ پیویں تے پھر آکھی، پانی منگوایا گیا، گلاس لایا گیا، اس تک پہنچایا گیا، کلمہ اس نے پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پانی پیا، آدھا گلاس واپس جو ہے عوام سے چلتا ہوا سٹیج پہ پہنچا، ابھی منہ کو گلاس سمسام نے لگایا نہیں تھا کہ 300 سے زیادہ مجلس کے شودر اور ہندو کلمہ پڑھ اٹھے تھے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، والکان دین والکان تار، یہ کہنا بڑا آسان ہے۔ قنوت قنوت قنوت، ساری دنیا قنوت کرتی ہے، آل بیت سے سارے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں قسمن سودا نہیں بیچتا، نہ حلفن کچھ کہنا چاہتا ہوں، چیک کر لو، چیک کر لو، کر سکتے ہو کہ نہیں؟ میں جدو پہلی دفعہ گیا نا فیصل آباد جامع سلفیہ لی، من ٹھار تے بیٹھا 32 روپے کرایہ سی آمن پور، تے ایک نا بندہ چڑھے آتے کہندا ہے لو بھی بوئے باریاں بند کر لو، اسی پریشان ہو گئے، گرمی دا موسم سی، بوئے باریاں، کہندا بوئے باریاں بند کر لو، نال ہی کہندا میں چھڈن لگا جے چوچے، 12 مثالیں، 13ویں دال، 14واں سوال، ویکھن نو دال کھان نو مرغ لو، 2 بوٹیاں چیک کرو، چیک تھی، میں تو زندگی چ پہلی دفعہ کرتی سی، وہ واقعی ایویں آوے بھی جی میں ککڑی کھاننا ہے، مرغی دا سواد، ویکھن نو دال کھان نو مرغ، 2 بوٹیاں لیندے ہیں، کئی لوکاں نے آرڈر لاتا، کولے دا، ٹرے دا، ڈش دا، دیگ دا، جویں جویں اسی آرڈر لگے۔ حضرات مان لے کہ یہ دنیا چیک کرتی ہے، آ ذرا دنیا میں چیک کر، ویکھن نو دال کھان نو مرغ، پڑھن نو 5 ثواب نو 50، ہن خمسن و ہن خمسون، سنیا ہوئے گا، سنیا نماز دا معاملہ، یقین کر کے ویکھ، ساری دنیا اہل بیت کو مانتی ہے، مینوں نہیں کوئی بندہ ٹکریا جڑا اہل بیت نو نہ ماندا ہوئے، کلمہ پڑھدا ہوئے، باقی گلاں ہی نے، کہانیاں اپنی جگہ، اہل بیت کو ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے، انہاں دی مننی اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چھوٹے جے نواسے، 4 سال دی عمر دا کوئی بچہ بیٹھا ہے، جی عمر 4 سال ہو گئی، گھر لبیا جے جا کے ویکھیا جے، یہ حضرت حسن سن تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نا ایداں گود چ بیٹھے تے منہ ادھر سی، تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایداں سینے تے ہاتھ رکھے آئے تے سر دے اوتے نا والاں تے منہ رکھ کے خوشبو محسوس کرتے سی جویں بچے دے ہوندی ہے، تے اے خوشبو ہوندی سی ریحانہ تین ورگی، یہ ریحانہ پھول جڑی ببر بوٹی نہیں ہوندی، ایتھے کی کہندے ہن ببری،
जामन कलर के जड़े फुल हैं ये रिहान है। मेरे महबूब ने अपने इस नवासे को दुआ सिखाई, और मेरे बेटे इज़ा फरक फमिन किराअतिक, जब तू वितर के अंदर फातिहा के बाद सूरत जो है वो पढ़ ले, किरात कर ले, फिर तूने क्या पढ़ना है? सारी दुनिया के मौलवियां तो भी सुने हो जे औखे होके सुनाओगे, साडा आम टुरदा फिरदा बच्चा जवान बुढ़ा बाबा भी सुनाएगा। मैं शुरू के 2 लफ्ज पढ़ने ने, बाकी तुहानू इंशाल्लाह सुनाउणगे। ये जे प्यार अहले बैत नाल मुहब्बत दा, अहले बैत दा एक फर्द है। सैयदना हसन ने उम्र 4 साल है, किसी ने कहा जी असी ये दुआ नहीं लैनी, बच्चा छोटा सी, उम्र थोड़ी। ये एजाज अल्लाह ने सिर्फ इस नीली छत थले इन्हां लोकां नूं दिता जिन्हां नूं ये पढ़न दी तौफीक है। अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन व आफिनी व तवल्लनी व बारिक ली। पहला लफ्ज मैं पढ़न दिया, खाली जगह एवें नहीं पूरे करन दे। ईमान है, मुहब्बत है, आले बैत नाल प्यार है। 4 साल उम्र है या जिन्नी भी है, सोनिया ने पढ़ाया है, उन्होंने पढ़िया है, पढ़ के अगे सुनाया है, कौम तक पहुंचिया है। सारे ने माजरत कर ली, हथ चुक ले, सानू याद नहीं। जा मेरी किसी भी मस्जिद में किसी को फितर पढ़ते हुए देख, कुनूते नाज़िला हो, कुनूते फितर हो, दुआ पढ़ रहा होगा अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत। आउंदी है कि नहीं? इन्हों कहते ने प्यार। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की। वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात, जिन्हां ने जिंदगी च कदी झूठ दा सोचिया भी नहीं ना, ओ सहाबा ते ओ सहाबिया। भाजी करैक्टर सर्टिफिकेट लैण जांदे हो, मैनू भी कई स्कूलों ने दिता है, कॉलेजां ने दिता है, यूनिवर्सिटियां ने दिता है, तुहानू भी दिता होना है। ते आपां कदी वाकई नहीं झूठ बोलिया? जेड़े बंदे ने नकल मारी उन्हें झूठ क्यों नहीं बोलिया? की ख्याल? तेरा रब कहे ये सहाबा सच्चे, इनके घर वालियां सच्ची, ये सादिकीन और सादिकात, सादिकीन और सादिकात टाइटल कितने हो गए हैं? 4। इस तो आगे नहीं है। वस्साबिरीन वस्साबिरात। आओ जरा सब्र बखावा। जिसको सारी जिंदगी कभी सब्र की तौफीक नहीं हुई, थोड़ा जिहा मसला बनया, गिरेबान फाड़ ले, कमीजा ला लिया, सीना को भी कर ली, चेहरियां ते मारिया, हाँ जी जो दिल आया हो कीता, जो मुंह चाया हो बोलिया। मगर सब्र देख, सिर्फ छोटा सा सब्र दिखाने लगा हूं। यहूद का मैदान सजाए, 70 लाशें पड़े हैं, मदीने में खबर पहुंची है महबूब शहीद हो गए। वहां से चल करके मैदान में आई है, पांव के नीचे जो है एक लाश नजर आई। कहने वाले ने कहा देख तेरा बेटा है, कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दीन इससे भी बड़ी कुर्बानी मांगता है। थोड़ा आगे बढ़ी, किसी ने बताया ये देख तेरा भाई है। औरत भाई की खबर सुन के यजमान में हो, भाई कराची में हो, कराची तक रेल दे विच आंसू नहीं सुकदे। भा ये हुंदा ते पुत्र है हुंदा ही। लेकिन क्या कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे बताओ मेरे महबूब कैसे हैं? आगे बढ़ी, किसी ने बताया ये तेरा शौहर है, फिर आगे बढ़ी, किसी ने बताया ये बाप है। रिश्तों के ऊपर गुजरती चली गई, इन्ना लिल्लाह पढ़ती चली गई। और लोग मर्द तो मर्द, वो साबिरीन वो साबिरात, ये सब्र करने वाले सहाबा, ये सब्र करने वाली उनकी घरवालियां, बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी माएं, कुरान गवाही दे रहा है, रहमान खुद कह रहा है, और तू कह रहा है कि ऐसे थे वैसे थे। आजरा देख, कहा मुझे मेरे नबी की खबर दी जाए। आगे बड़ी, महबूब का चेहरा देखा, और जब चेहरा देखा आप जिंदा हैं, तो कहने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। महबूब ये जितनी लाशें, ये 70 लाशें, ये किए हुए मुसले, ये खून की नदियां, ये पूरा कारज़ार और ये मार का जार मैदान जंग। अल्लाह की कसम, इस पे मेरा हौसला और सब्र है कि मेरा मुस्तफा मेरी नजरों के सामने है, कोई दुख नहीं। ये था उनका प्यार, ये था उनका मेयार। वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह का छोटा सा झटका मिलता था ना तो ये लोग डर जाते थे। सानू कितने झटके मिले पता जी, कितनी सजावां अल्लाह दे चुके हैं।
یہ پیٹ کی بیماری، طاعون کی بیماری، نمونیا کی بیماری، یہ ہسپتالوں کی ایمرجنسیاں، یہ بڑھتی ہوئی فارمیسیز، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نفسی اور دیگر نفسیانی بیماریاں جو ہمارے آباء و اجداد نے سنی نہیں تھی، یہ کرونا، یہ وبائیں، یہ سزائیں، یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں، یہ امتحانات، یہ 11-22، یہ 11، یہ 22، یہ بھاگتی دوڑتی گاڑیاں، مت سمجھیے گا کہ آپ کا ملک ترقی کر گیا ہے۔ لوگوں، جن قوم سے رب ناراض ہوتا ہے، پیٹ پکڑ لیتا ہے، معدے جکڑ لیتا ہے، بیماریاں، وبائیں، سزائیں بڑھا دیتا ہے، آج یہ سزائیں ملی، ہم پھر بھی نہیں ڈرے، ہم نہیں ڈرے اور نہ ڈرو۔ ہم نے کہا ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا بھی نہیں، لیکن وہ ڈر جاتے تھے، وہ گھبرا جاتے تھے۔ اللہ نے ایک اور انداز میں پکڑا، جس قوم کا میزان خراب ہو جائے، والخاشعین والخاشعات، تیرے نبی کے یاروں نے، نبی کے یاروں نے، سن ذرا توجہ سے سن، خاشعین والخاشعات کا پتہ کیا معنی ہے؟ میں آگے چل کے بھی ذکر کروں گا، لیکن یہاں اشارہ کر دوں، ڈرے ہوئے اتنے تھے، کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی تھی۔ یہ ساڑھے ماشاءاللہ میٹر کہے کہ بابے ہونی حاجی صاحب نے گز رکھیا، تے گز تک کہہ کے بھی منڈے نو کہندا باجی نو ذرا چنگی طرح ناپ کے دئی، تے چنگی طرح دا معنی کی ہے؟ پت میٹر نو گز چ میں بدل دیتا ہے، تے ہن کوئی گیرا ڈیڑھ گیرا نہ اپنے حساب نال کھچ کچھ کے پا کے ایدا اوندا کر کے تو برابر کر رہے ہیں۔ میٹر کی جگہ گز، میں حالے راتی لاہور سی، دودھ ناپیا جا رہا ہے، لیٹر میں ملتا ہے دودھ، اتنے گڈوی رکھی ہے، گڈوی، وہ یہ وزن کی پتہ نہیں، بس اینیاں گڈویاں، تے گڈویاں نو مار مار کے ساریاں چبیاں اندر نو بڑیاں تاکہ دودھ تھوڑا پوے۔ ہاں میرے دوست، لیٹر کی جگہ لکھا ہوا کتنا ہے اوپر، اتنے لیٹر اندر کتنا چل رہا ہے، معیار میں اور مقدار میں ہر پمپ پہ اوپر لکھا ہوا، ہم ضامن ہیں مگر ضامن کوئی نہیں ہے۔ والخاشعین والخاشعات، انہیں رب کا ڈر تھا۔ آج تیرے میرے پیمانے خراب ہوئے، ناپ تول کے پیمانے ترازو خراب ہوئے، ویل للمطففین، رب نے کہا برباد کر کے رکھ دوں گا، بحرانوں میں لا کے رکھ دوں گا، طوفانوں میں برباد کر دوں گا۔ اللہ اس قوم پہ قحط سالی لے آتے ہیں، اس قوم کا بجٹ خراب کر دیتے ہیں، اور حکمران اوپر سے ان پہ ایسے جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ پہلے بجلی آؤندی نہیں، جیڑے ٹائم چ نہیں آئی اس ٹائم چ بھی بعد چ بل ویکھی دا تے ماشاءاللہ اداں بھی جویں پورا سال چلی۔ کی خیال ہے؟ تے پھر ہر دوجے تیجے دن وہ جی آ مجبوری ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، فلانا ٹیکس ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، IMF کا مسئلہ ہے، وہ ہے۔ مت سوچو حکمران کا میٹر ہے، تیرا میرا میٹر ہے، ووٹ کا میٹر ہے، تیری ذات کا میٹر ہے، تیری شخصیت کا مسئلہ ہے، تیرا ڈر ختم ہو گیا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں۔ ہر گھر کا جو ہے وہ بجٹ بیلنس ہو چکا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، گھی لوں کیا کروں، دودھ کا بل دوں یا کچھ اور کروں، بجلی خریدوں یا میں گیس کو خریدوں، اوپر سے ظلم و ستم دن دن بڑھتے جا رہے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، آج بھی ڈر جا۔ قوم یونس ڈر گئی تھی، رب نے بھیجا ہوا عذاب ڈال دیا تھا۔ ہم دن بدن کہتے ہیں گھبرانا نہیں، ڈینگی سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، تیرے رب کی سزا ہے ڈر۔ وہ صحابہ تھے، وہ معیار ایمان تھے، ان کا معیار ڈر تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ڈر بکاما ذرا تھوڑا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تے آن کے کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنا ہے تے تواڈے کول اجازت لے کے جائے۔ یہ تسی نگران نو کہو نا استاد جی میں نا نقل مارنی ہے تے تواڈے کول پوچھ کے مارنی تے تسی مینوں کہنا کچھ نہیں، تو پتہ لگ جو کہ ڈپٹی کی کردا ہے، لائن مین کی کردا ہے۔ آئے آپ نے کہا جا یار کر لو، لوگوں نے بتایا تھا حد لگے گی، میرے محبوب نے کہا کر لے۔ اچھا خوش ہو گئے، اٹھ کے جب جانے لگے کہ گل سن یار تیرا شوق پورا ہو جو، پہلے کردہ جو رہتے سے بندے نو چاس کسی ویلے اٹھی پیندی ہے، معاملہ ہو جاندہ ہے، آج کل تواڈے میرے نالے مسئلہ ہے، لیکن وہ میرے نبی کے یار تھے، من کے سچے تھے۔ کہا محبوب من کر رہا ہے، کہا جا ایک کام کر، مکے دی جیل چ جڑے ساڈے یار قید نے نا، قیدی نے، انہاں نو لے کے چوری کر کے لے 13.5 فٹ اونچی دیوار ہے مکے دی جیل دی، تے 420 کلومیٹر ہن رستہ جے موٹر وے دا مکے مدینے دا، تے سمجھنا آ گئی وہ بھی کی کرنا ہے۔
لیکن ڈر دے اجازت کتنی لی تھی؟ صرف اس کی کہ یار کو لے کے آنا ہے. جب مکے میں داخل ہوئے پرانی ایک سہیلی ملی، آواز دی، دعوت دی. کہاں چلے گئے تھے بتایا نہیں، لیکن اس نے بار بار بلایا، گناہ کی دعوت دی. پتہ کی کہنے لگے؟ والخاشعین والخاشعات. ڈر گئے، سہم گئے کہ اس کم دی تھی اجازت اللہ نے نہیں دیتی تھی، رسول نے نہیں دیتی. انہیں بلایا، انہوں نے نہ کی تھی، انہیں ضد کی تھی، انہوں نے انکار کیتا، انہیں اصرار کیتا. کہنے لگی میں واج دے کے نا سارے نو ساتھ لینا ہے تے تکا بوٹی کر دین گے. کہنے لگے جو کرنا ہی کر، لیکن یہ کام نہیں میرے کو ہوندا. انہیں واج ماری، یہ نس پے، ایک غار چ لک گئے. سر دی قیمت لگ گئی، بابے بھی لبن ٹر پے. کی خیال کیا پتہ جو ہوئے بھی یہ زمان جو ہے اس ویلے ڈالر لبنے نا تو بابے بھی ٹور پین. سر دی قیمت لگی ہے جی. کون آیا ہے؟ مسلمان آیا ہے. کتھوں آیا؟ مدینے تو آیا ہے. پھڑ لو بھی پھڑ لو. دو بابیاں نے ایک دوجے دیاں باواں پڑیاں، چلا پر ہل کے لبی کی بتاتی آئی جائے. تو دوجے نے کہا چودھری ٹھہر، میرے ہاتھ موتر نہیں رکن ڈیا. مجھے لگتا شوگر دی بیماری سی، لیکن وہ تشخیص نہیں سی ہوندی، شاید پتہ نہیں سی. اے اوتھے ایک جگہ تے بیٹھ کے نا موترن لگ پیا تے دھار سیدھی تھلے. تے میرے نبی دے یار کہندے نے او دا پیشاب میرے اوتے ڈولدا رہیا پر میں بولیا نہیں. یہ زہری گندگی تے برداشت کر لی، لیکن وہ زنا، وہ دعوت گناہ، وہ عورت بلا رہی ہے. ڈر کس کا تھا؟ ان کو اللہ کا. آج کا زانی شرابی بولے، زبان کھولے، اس کی مرضی یہ کہہ لے، لیکن نوجوان میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے سجن، آج ذرا سوچ. انسانیت دے ناطے ذرا پتہ کر لے کہ انہاں دی زندگیاں کیداں دیاں سی تے تیریاں میریاں کیداں دیاں نے. کسی نے کہا سی نا کہ انگلی ہو چکے، انگلی جدے وجود تے کوئی داغ نہیں. تے اگر جج لی شرط ہوندی کہ جج وہ بنے گا جنہیں کدی غلطی نہیں کیتی تے میرے خیال عدالتاں ساریاں ویلیاں ہوندیاں. والخاشعین والخاشعات. ایک اور ڈگری والمتصدقین والمتصدقات. صدقے کرن والے. میں صدقے جاواں. صدقے پتہ کیسے کرتے تھے؟ چھوٹی جی مثال دواں تے ڈراں. ایتھے ماشاءاللہ اسی قربانی صدقہ ہی ہے کری دیے دئی دی. صبح صبح بوا کھڑ گیا، السلام علیکم بھائی صاحب گوشت لے لے تے کیتی نہیں. تہاڈا پتہ نہیں میرے علاقے چ دئی نہیں. او بی بی ٹھہر کے آ جا لے کیتی نہیں. ٹھہر کے آئی، دروازہ السلام علیکم. ہاں جی بھائی صاحب تسی کیا سی ٹھہر کے آئے؟ لے او سی بانڈی دتی بھائی اندر فریج چ رانا پیاں نے گوشت پیا پر بوٹی دین نو دل نہیں کرتا. لیکن ادھر کیا ہے؟ ایسے ہی مثال نہیں بن گئی. ایک کھجور ہے، گھر کے اندر 6 بیٹے بیٹیاں ہیں اور 7واں باپ ہے، 8ویں ماں ہے. روزہ کھولنا ہے تو کھجور ایک ہے. باجی ذرا چھری لے کے اینو کٹ کے دے 8 پیس تے کریا جائے. کنی کنی بنے گی؟ وہ پائیا پائی آؤ ایک نو. وہ ایک کھجور دے 8 حصے پکڑ کے بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں سورج غروب ہو، روزہ رکھیں. دروازے تے آواز آ گئی، باجی روزے نالا روزہ اکلا چھڑا. کسی نے بھی اندروں یہ نہیں کیا کہ ساڈے گھر آپ کچھ نہیں، تینوں کتوں کھلائی ہے اسی تھی آپ کھجور. یہ نہیں کسی نے کیا معاف کر بابا اگلے بوئے ٹر جا. جلدی جلدی باپ اٹھائے، بچے دیکھ رہے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے. وہ جیڑی اینی کہ تھوڑی جی چلتر ملی سی نا کھجور دی، اونوں ادھی کر کے نا ایداں تے او دے ہاتھ تے رکھ کے کہندے بسم اللہ جی آیا نو اہلا و سہلا مرحبا. لو تسی بھی اللہ دے رزق تے روزہ کھولو تے اسی بھی کھولنے ہاں. اس ادا نو ویکھ کے میرے سونےاں نے کہہ دتا سی اتقوا النار ولو بشق تمرہ. او جہنم دی اگ تو بچنا ہوئے تے پوری کھجور دی لوڑ نہیں، او دا ایک تھوڑا جہا حصہ بھی رب دے راہ نال خلوص نال صدقہ کر دو. والمتصدقین والمتصدقات. یہ تھے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کے یار، یہ تھا ان کے ایمان کا معیار اور وقار. گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن بانٹ دیا. یہ بڑا صدقہ ویکھنا جے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایتھے کوئی 2 ویال بیٹھے نے. چلو رہن دو، سوال پوچھنا پاکستان چ نہیں بنتا، پریشانی ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چ اپنا سارا کاروبار چھڈ کے آ گئے. جی بسم اللہ جی اچھا نا پریشان نہیں ہوئے بھی انہاں دے کیمپ مہاجرین دے وکھرے لاؤنے نے. ہر صحابی دا ہاتھ نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر دا انصاری دے ہاتھ پڑایا. واقعہ سنیا صحیح بخاری ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور سیدنا سعد بن ربیع ہیں.
ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ ਚ ਲਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਵੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ کرو پتا لیاؤ استاد سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات تے گھر بیبیاں بھی نہیں بولیاں کوئی ساڈے تو بھی پوچھ لینا سی مشورہ کر لینا سی نہیں پھر ہاتھ پکڑا وہ مسجد قبلتین سے تھوڑا پیچھے اور مدینہ یونیورسٹی سے تھوڑا آگے وادی عقیق میں لے گئے دنیا کی مہنگی ترین بابرکت وادی کہنے لگے میرے آج جتنا مزرہ ہے نا جنیاں لینا نے جتنی کھجوریں ہیں یہ جتنی فصل ہے یہ سارا اللہ نے مجھے دیا یہ میرے مربے ہیں یہ میری زمینیں ہیں یہ میرے مزرے ہیں انہاں جیڑا دل کری ادھا تیرا تے ادھا میرا یہ زمان چ لبو ہاں اتھا کوئی صدقہ کرنا لا جیڑا تانوں سویرے کہے بھاجی جنہ مدرسہ نے ہاتھ وچ بند مار لا ادھا تیرا تے ادھا میرا جنیاں کھلائیاں نے ادھا تیریاں ادھیاں تیریاں ادھیاں میریاں یہ جو پیٹرول پمپ ہے نا آدھا تیرا آدھا میرا جڑی کرسی ہے نا آدھی تیری آدھی میری کی خیال رول نہ جان گیا گلاں کر دے انہاں نوں والمتصدقین والمتصدقات پیشکش کی انتہا دیکھو ذرا استغنا بھی دیکھو سانو کو کہے کہ دیکھے سویرے اسی ماشاءاللہ پورے بھار نال جی اودے تے نہ ہوئے لیکن اللہ کی قسم اس صحابی نے کہا لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ او میرے ویرے رب تیرے گھر چ بھی برکت پاوے تیرے مال و متاع تیری جڑی ہے نا جی فصلاں اور باغات چ بھی برکت پاوے میں تاجر بندہ مینوں مدینے دی منڈی بکھا دے او دا پتہ نہیں اوتھے پوٹلی رکھ کے پنیر دی تے بیچ کے دنیا دے ترین انسان بن کے اس دنیا میں ہے والمتصدقین والمتصدقات صدقے نہیں جانا نہیں سمجھ آ رہی سونے گلاں لمبیاں نے ٹائٹل حالے کے کافی نے لیکن میں آخری جڑا ٹائٹل اللہ نے دیتا نا انہوں ذکر کر کے گل مقامہ والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات سنیا جی ہر بندے نے تسبیح یہاں ایتھے اڑائی یا ایتھے پائی یا ہاتھ چ پڑی ہے تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا اگے تانوں سمجھ آ گئی ہونی اتو میاں تسبیح دے دانے تے دانا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے ماشاءاللہ سویرے سویرے سحر تے بھی تاڑو تاڑی بھی لائی ہے تاڑو خاندان دا آخری چشم و چراغ بھی بنیا تے گلاں پھر میرے سونے دے یاراں اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی وہ خواوے سجی تمہارے کبھی جو لبے جاوے لبی لوے رشوت بڑھاوے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھے آزا من فضل ربی جدو بولے میرے سونے دے یاراں تے والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اس تو پہلے سی زنا تو بچن والے شرم گاواں دیاں حفاظتاں کرن والے نکاح کرن والے اے ابو مرثد الغنوی دی مثال ذہن چ رکھنا تے ادھر اللہ دا ڈر رکھنا ایداں دے ذکر تے بڑیاں نے کیتے لیکن او ذکر کون کرے گا جیڑا یوسف علیہ السلام نے زلیخا دی دعوت تے کیتا سی رب نو یاد کرنا انی اخاف اللہ معاذ اللہ آؤ لوگ یہ ایسے لوگ تھے کردار تھے ایک چھوٹی سی مثال صحابہ تو صحابہ تھے ان کو دیکھ کے پلنے والے لوگ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے ہیں تڑپ کے سنے ہیں ذرا بچیاں نو بھی دسیا جائے پڑھیا لکھیا نو بھی سمجھایا جائے انہاں دے ایویں نہ بولیا کرو انہاں دے بارے ایمان اور معیار اور وقار سمجھو اللہ اکبر میں نا کنٹرولر آفس چ سی غصہ نہ کریا کنٹرولر آفس امتحانات اوتھے نا پینسلاں دا ڈبا لال مار کے گلی جاندا نمبر لان لئی چپ کر کے نا تے کیمرہ تے نہیں ویکھن دیا تھلے نا بیگ چ رکھیا پوچھ لیا ویرے نے یہ کی کرنا کہندا یار ایتھے ایویں پئیاں اسی چلو گھر چ بچے جڑے نا کم کر لیں ایک پینسلاں دے ڈبے ہے کدا یہ بھی سانوں پتہ ہے لیکن ادھر کیا ہے اللہ کا ذکر
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीहात, तमजीदात, तकबीरात, तहलीलात पढ़ूंगे पढ़ी, मगर तन्हाई में रब याद आ जाए, तन्हाई में रब याद आ जाए, जंगल में रब याद हो, डर हो। ये बच्चा बकरियां चरा रहा है, इब्ने उमर पे जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए देखा एक पहाड़ां ते बच्चा कल्ला ही बकरियां चराउण दिया, आवाज मारी, क्या पुत्र गल सुन, टेस्टर लाया, करंट कितना के, ईमान कितना के, तरबियत कितनी है, और ये मिजाज कैसा रखता है, लबो लहजा कैसा रखता है, कहा बेटा मुसाफिर है, एक बकरी चाहिए। कहने लगे चाचू मैं बकरियां चराण वाला वा, मालक नहीं, मैं वेचण दी इजाजत नहीं मैनू। फिर कहने लगे पुੱਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ तेरे को फ्री ਲੈਣੀ है, ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ है, पैसे ले जेब च पा बकरी दे। कहने लगे नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ना मैं मालिक नहीं, मैं चरवाहा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला फिर कहने लगे यार दे दे, तेरी मेहरबानी। क्या सोने हो, चेहरा भी सोना, सब कुछ सोना, किदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हो, मैं मालिक ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਘਾਟੇ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ है, तो मैं की कहूं? कहने लगे कि उसको कहना बकरी को भेड़िया खा गया था, पैसे जेब में डाल। अल्लाह अकबर, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, रब की याद, रब की फिक्र, रब की तरफ अल्लाह देख रहा है। कहने लगे चाचू जी एक काम ते करो, मालिक नूं जेड़ी मैं गल करनी है वो तो मैनू सिखा दी जे कि पुछू तो मैं कहूं बकरी नूं भेड़िया खा गया है, तो मैनू ये भी तो जुमले सिखा दो, कल क़यामत नूं रब ने पूछया ते ओनू की जवाब दूं, फ़अैन अल्लाह, मेरा रब किथे वे, नहीं वेखण दिया। ओए सुनो मुसलमानों, इनके बारे में बातें करते हो। बच्चे को लिया, मालिक के पास गए, कहा तू मालिक है, कहा जी, कहा गुलाम बेचना है, कहा नहीं, कहा बेच दे, कहा नहीं। अपने लिए गड्डी कढ़ाई होवे, सोहनी कढ़ाई होवे, तो राह जांदा किते खलोता होवे शॉपिंग माल ते ओनू जाके कहो चौधरी गड्डी बेचनी, ਉਹ ਕੋ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੇਚ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। उस मालिक ने कहा नहीं बेचना, बड़ा अच्छा गुलाम है, ईमानदार है, समझदार है, मैंने नहीं बेचना। क्या यार बेच दे, तेरी मर्जी, मुंह मंगी कीमत ले ले। क्या ना नहीं बेचना, क्या यार डबल रेट ले, क्या नहीं बेचना, चल यार जो तेरा दिल करदा मुंह गल कर। उन्हें क्या जी इन्हें दा, ओनू पैसे दिते, क्या आज जिन्ना इन्हें रेवड़े एदी गल करके नहीं, अजीब ने बंदे भाई, ओदे भी पैसे मंगे दिते। ते कहने लगे बच्चे नूं मोढे ते हथ रख के, पुत्र फ़अैन अल्लाह, अल्लाह दी इस याद दहानी नूं जेड़ी तू तन्हाई च रब नूं याद रखिया ना अपनी खलवत दे अंदर, इस तेरे जुमले ने तेनू दुनिया दी गुलामी तू आजादी दे के एने माल दा मालिक बना के तोड़ दिता है। तो मैनू रब तू उम्मीद है कल क़यामत दे दिन तेनू जहन्नम दी अग तू भी आजाद कर दो। ये थे मेरे सहाबा, ये थे मेरे नबी के यार, ये हुए थे तैयार, ये था उनका मेयार, ये था उनका ईमान, ये था उनका इस्लाम, ये थी उनके ईमान की गवाही, ये थी उनकी जो है वो कुनूत की गवाही, ये थी उनकी सच्चाई की गवाही, ओए लोगों ये थी उनकी रोजों की गवाही, उनकी नमाजों की गवाही, ओए लोगों उनकी सदाकतों की गवाही, उनके खुशू और डर और खौफ की गवाही, उनके जो है वो ईमान की गवाही, उनकी जो है अपनी शर्मगाहों की हिफाजतों की गवाही, उनके अल्लाह की याद दहानों की गवाही। ये सिर्फ एक आयत, एक पारा, एक सफा पहले अहले बैत का जिक्र, फिर मेरे नबी के यारों का, सहाबा और सहाबियात का जिक्र। हम दलील रखते हैं, हम अपनी तरफ से बोल करके वकालतें नहीं करते, जिनकी वकालत कुरान में खुद रब कर रहा हो, खुद रब कर रहा हो। सारी दुनिया जो मर्जी कहती रहे असी नाराज हां, रहो नाराज, अल्लाह कहंदे ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ओ साडे तो राजी, असी उन्हां तो राजी, तुसी नहीं होना ते तुहाडी मर्जी, जदों असी राजी ते फिर तुहाडा की मसला। ये हमारी दावत है, ये हमारा पैगाम है। अहले सुन्नह वल जमाअह का ये मौक़िफ़ है कि मेरे नबी का हर यार जिसने हालत ईमान में महबूब से मुलाकात की और उसी हालत में उसकी मौत आई, वो जन्नती है, वो सहाबी है, वो दुनिया का अजीम तरीन इंसान है। उसके बारे में जुबान खोलने की बजाय पाकीज़ा जुमले बोले जाए, दिल में कीने की बजाय सीने को साफ किया जाए, नजरें शर्म से झुकाई जाए, अदब से सलाम और सल्यूट किया जाए। और इस बात के ऊपर अल्लाह हाफिज पाकिस्तान दे जिन्हां नूं निशाने हैदर मिले ने उन्हां फौजियां दीयां तस्वीरां स्कूलां च वेंदे जे कि नहीं?
یارو میں جدوں تو بچپن تو ویکھیا میں نہیں پوچھیا کسی دا مسلک کی ہے، میں نہیں پوچھیا برادری کی ہے، میں نہیں ویکھیا کہ قوم کی ہے، تو میں نہیں ویکھیا علاقہ کی ہے. وہ ساڈے ہیرو نے کہ نہیں؟ ہیرو نے نا. سلام پیش کرتے جے محبت نال. تے یارو جنہاں نے میرے نبی دے پسینے دی جگہ تے خون بہایا نا، تے جنہاں نے اپنی لاشاں دتیاں نے تے مار کے گرم کیتے نے، تے جنہاں نے 22 لاکھ مربع میل تلک فوجاں صحراواں چوں گزار دتیاں نے، انہاں دے بارے چ تسی کدی محبت نہیں رکھو گے کہ وہ بھی ہیرو نے تے وہ بھی عظیم نے. اگر او نہ ہوندے تے اج اسلام نہ ہوندا. لکھن والے نے کیا سی ایک عمر ہور پیدا ہو جاندا نا تے اج دنیا تے اسلام تو علاوہ مذہب کوئی نہ ہونا. یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ ہیرو، یہ تھے وہ کردار، یہ ہے وہ نام، یہ ہے وہ ستارے، یہ ہے وہ کہکشائیں، یہ ہے وہ میرے پیغمبر کے امتی اور اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو عزت دیجئے. اور اگر کسی کے دل میں کوئی کلیش ہے، کسی نے کچھ بھر دیا، کسی نے کچھ، میرا جڑا چھوٹا منڈا نا کل دی ماں نے نا انہیں پلیٹ آندی تے وچ نا دال پاتی، او دا نہیں سی دل کرن ڈیا. انہیں پتا کی کیتا، انہیں دال سٹی سائڈ تے پلیٹ صاف کر کے کہندا ماں جی مینوں وہ دوسرا سالن پا کے دو. ماں نے کہا وہ تو نہیں سی کھانا سائڈ تے. کہندا کہ تو میرا دل، یہ جو کسی نے اگر بھر دیا ہے نا اور آپ کے سینے میں بغض ہے، حقد ہے، کینہ ہے، جو بندے کے دل دماغ میں ہوتا ہے وہ باتیں زبان پہ آتی ہیں. جو مجلس میں جس میں بیٹھو گے، ہم نشین بنو گے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اگر کلمہ رب کا پڑھا ہے، نبی کا پڑھا ہے، رسول کا پڑھا ہے، پیغمبر کا پڑھا ہے، تو ان کے یار سارے کے سارے کامیاب ہیں. رزلٹ 100% ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. لہٰذا اپنے دل کے اندر سے قدورت نفرت نکال کے آج کا سٹیج یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے سینوں میں ان کی محبت پیدا کرو. قبر میں تم نے اکیلے ہونا ہے، تمہارے ساتھ کسی مولوی نے کسی ذاکر نے نہیں جانا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ زندگی میں ایمان کے ساتھ یہی رکھے، موت آئے تو اسی حالت میں آئے، ان کے ساتھ پیار پہ آئے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام تو بعد دعا تو بعد سارے ساتھی کھانا کھا کے جان. کھانا پکیا ہے، تیار ہے. اور اسی طرح ہی 6 اگست نو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بطالی اڈے دے اپنے جامع مسجد اہل حدیث کے اندر حضرت جامع مسجد عبدالعزیز اتھے انشاءاللہ بعد نماز عشاء دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب اور حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ اہل حدیث شکارپور گیٹ باولپور. 6 اگست نو بروز ہفتہ تے دعا تو بعد سارے ساتھی کھانا کھا کے جان. آج سوال دا جواب ہی سن کے جان. جی 2 سوال بھیجے ہیں کسی دوست نے. پہلا نماز کی نیت کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ نیت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں واسطے کر بد نشتاں دے. تے نیت کیویں کرنی ہے؟ دل دا عمل ہے، جتھے زبان نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہے اسی اتھے کری دی. لبیک اللہم عمرۃ لبیک اللہم حجا لبیک اللہم عمرۃ و حجا. نماز میں میرے محبوب نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں کوئی ایسے الفاظ نہیں دیے جو کسی بھی کتب حدیث میں سے کسی کتاب میں سے ملے. اس وجہ سے ہم اسے نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں. باقی جو دوست احباب اس کے اوپر دلیل رکھتے ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کی اپنی بات ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، اس لیے ہم یہ کرتے بھی نہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ محبوب قبر میں زندہ ہیں اور انہیں 8 دنوں کے بعد راشن ملتا ہے. میرے بھائی، میں مذاق میں بات نہیں لے کے جانا چاہتا، سیریس بات ہے. پہلی بات ہے کہ اگر یہ میرے بھائی محبوب کو نور مانتے ہیں تو نور کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بالخصوص اگر وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، تو تیرا رب کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ دوسری چیز، انہیں راشن کی ضرورت نہیں ہے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت رہتی نہیں. باقی ایک گل سن لو، اتنے میں ضمناً ذکر کر دوں. اگر کوئی میرا ویرا کہے مولوی صاحب کہ راتی بابا جی نظر آئے سی، انہوں دی روح آئی سی، وہ ننگی سی تو بچارے کپڑے مانگتے سی، تو پتا کر لو تواڈے مولوی کول سوٹ کوئی نہیں جی. اللہ دی قسمیں بہت بھیڑی کردے جے انہاں نال چنگا سلوک کریا کرو، چنگی تنخواہ دیا کرو، تو کدی تانوں اِداں دیاں پٹیکاں نہ پین.
گل سمجھ آ گئی؟ باقی یہ ہوتا ہے کہ جی روحیں آتی ہیں روحیں جاتی ہیں، نہیں آتی نہیں جاتی. بھئی روحیں روزانہ آتی ہیں، ہر پل آتی ہیں، جمعرات نال خاص نہیں، ہر دن ہر رات روح آتی ہے، روحیں اترتی ہیں. اللہ کا طریقہ ہے. جو بھی بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن کا ہو جائے 120 دن کا، اس کی روح اترنی ہے. وہ یزمان کے کسی محلے میں ہو، کسی گلی میں ہو، بہاولپور میں ہو، کسی بھی ضلع میں ہو، کسی بر اعظم میں ہو، روح تو اترنی ہے کوئی بھی دن ہو. لیکن جو روح پیدا ہونے کے بعد قبض کر لی گئی، اس کے لیے دو ہی جگہ ہیں. اچھی روح ہے تو اعلی علیین میں، بری روح ہے تو سجین میں. سجین میں جو سجین میں چلی گئی اسے کسی نے آنے نہیں دینا، تو جڑی علیین چ ٹر گئی انہوں واپس سدو بھی تو نہیں آتی. انہوں سدو بھی تو پیو نے کنے خط لکھے، ماں نے کنے لکھے، پوت یورپ چلا گیا، ماں مر گئی، پیو ٹر گیا، منڈا نہیں مڑ کے آیا. کیوں؟ چنگی جگہ تے ٹر گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا تسلی سے سن لیجئے. آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں یا آپ فوت ہو گئے ہیں. دو رائے ہیں، دو پہ لڑائی ہے. ایک ہی مسلک لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. پہلی بات، اس دنیا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوئی ہے. قرآن مجید میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ نہیں، دو نہیں، 17 سے زیادہ جگہ انبیاء کی وفات کا عقیدہ بیان کیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کا ترجمہ کیا ہے میرا مرنا. فاماتہ اللہ 100 عام. عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہاں جملہ لکھا ہے ترجمے میں کنز الایمان میں، اللہ نے مردہ رکھا 100 برس. مردہ، موت، وفات. تو اس دنیا سے موت کے ذریعے کنورٹ ہونا ہے اگلے جہان میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے کتنے جہان ہیں، کتنے مرحلے ہیں، ان میں وہ زندہ ہیں لیکن دنیا کی طرح زندگی ہے یہ ہم نہیں جانتے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. احیاء زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے زندگی کیسی ہے. مثال لیجئے، ہم عالم عدم میں زندہ تھے. اللہ تعالی للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ نے ذکر کیا، کیسے تھے پتہ نہیں. عالم ارواح میں تھے، روح نے سنا، کان تھے، زبانیں تھی، پتہ نہیں. پھر تیسرا جہان ہمارا آیا، مٹی میں تھے، کیسے تھے، کس جگہ تھے، پتہ نہیں. اتھے بھی تو زندہ سا. پانی چ اگ چ ہوا چ، پیو دی پشت چ ماں دی سینے دی ہڈیاں چ، ماں دے پیٹ چ رحم مادر چ. اتنے سی زندہ سی کتنا سی. ماں کے پیٹ میں زندگی میں کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، لیکن ناڑو نال تے واش روم جائیدا سی. واش روم نہیں، وہ زندگی اور ہے، پچھلی زندگی اور ہے، پچھلی اور ہے، اس سے پچھلی اور ہے، نئے جہان کی اور ہے، اس جہان کی اور ہے. اگلے جہان کی زندگی کو اس پہ کیوں قیاس کرتا ہے؟ ہر جہان کی اپنی زندگی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے. جتنا رب نے کہا ہے مان لو. کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس کیف میں ہیں، کس حالت میں ہیں. ہم نے جو پڑھا ہے، کتاب و سنت نے جو بولا ہے اسی کو مانتے ہیں. اس دنیا سے وہ فوت ہو چکے ہیں. موت آئی ہے اور یہ برحق ہے. یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ اس کو موت نہیں آتی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا جواب ہے. باقی جو آپ پیسے لے کر کے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور فتوے لگ رہے ہیں یہ مسلمان، یہ کافر، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اس دنیا سے موت آ چکی. اللہ کے پاس کس کیف میں، کس حالت میں، کس طریقے سے ان کی زندگی ہے، جائیں گے تو دیکھ لیں گے. ابھی علم نہیں. واللہ تعالی عالم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن